یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے کا ہے۔ جیسے کہ آپ فجر کا نماز 2 رکعت آپ پڑھ لیے، جیسے ہی آپ سلام پھیر لیے اس کے بعد آپ تسبیح پہ یا تو اپنے انگلی پہ مطلب اسے 101 بار، نہیں تو زیادہ نہیں تو کم، یہی طریقہ اس کا پڑھنے کا ہے دوستو اس وظیفہ کا۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اللہ پاک اس نام کو مطلب زمین اور آسمان بنانے سے پہلے ہی یہ اپنا نام مطلب کہ انہوں نے ایک ایسے مقام پر لکھ کر رکھا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو دینے کے لیے وہ دعا یہ ہے دوست جو حدیث شریف میں بھی آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا کہ اگر جو فرض نماز پڑھ لیے 2 رکعت فجر کا، اس کے بعد 101 مرتبہ حول حی القیوم اس کو پڑھ لیا کرو۔ حول حی القیوم، حول حی القیوم 101 بار۔ دوستو اس کا برکت سے اللہ کی قسم کہتا ہوں میں دوست، اگر جو آپ کا جتنا بھی پچھلا گناہ ہوگا، اگر جو ہر فرض نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحیمی کریمی سے، اپنی مطلب کی صفات سے جو اللہ کی شان ہے وہ اپنے شان کے ذریعے سے تمہارا گناہ کو ایسے در بدر کر دے گا، ایسے مطلب کہ اسے مٹا دے گا جیسے کہ آپ آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس نام کو ورد کرنے والا سے اللہ پاک بے حد خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کرنے میں 1 سیکنڈ بھی دیر نہیں لگاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تک یہ کلمہ پہنچتا ہے تو کہتا ہے میں معاف کر دیا تجھے، میں معاف کر دیا تجھے، میں معاف کر دیا تجھے۔ پر شرط یہ ہے کہ یہ دعا اللہ تک تمہارا زبان سے یا تمہارا دل سے نکل کر اللہ تک ہر حال میں پہنچے۔ جب اللہ تک یہ دعا یہ کلمہ ایک بار بھی جس دن پہنچ گیا دوستو تو اس دن آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعمال نامہ نیکی سے بھر جائے گا۔ ہو سکے تو اللہ پاک آپ کو ہدایت عطا کر دے۔ جب آپ کو ہدایت عطا کر دے گا تو آپ یہ سمجھ لے کہ پھر آپ کے مقدر میں جنت لکھ دیا ہے اللہ، اور اپنا نسبت عطا کر دیا ہے، اپنا دوستی عطا کر دیا ہے۔ کم سے کم اللہ سے تعلق آپ کا جڑ جائے گا۔ جس دن یہ کلمہ اللہ تک پہنچ گیا آپ کا دل سے نکل کر، آپ کا زبان سے نکل کر، تو آپ کا ہدایت ہر حال میں اللہ پاک عطا کرے گا اور جنت بھی عطا کرے گا، اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ گناہ سے پاک کر دے گا۔ اس لیے ہدایت کا مطلب یہی ہے دوست کہ اللہ پاک جسے ہدایت عطا کرتا ہے تو پچھلا گناہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو آنے والا آگے کا گناہ ہے ہونے والا اسے بھی اللہ معاف کرتے رہتا ہے۔ وہ اپنے رحمت سے اپنے برکت سے اس گناہ کو جلاتے رہتا ہے، بندے سے جو ہو جاتا ہے گناہ تو اسے جلاتے رہتا ہے اپنے رحم و کرم سے۔ اس لیے کہ آپ کا دعا، آپ کا زبان سے نکلا ہوا کلمات اللہ تک پہنچ گیا تھا، اور اللہ اس دن جب راضی ہو گیا تھا، جب اللہ ایک بار راضی ہو جاتا ہے تو وہ پھر کسی سے ناراض نہیں ہوتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ اللہ ایک بار کسی سے راضی تو ہو جائے، پر راضی ایک بار ہی راضی کرنا یہی ہمارا مقصد ہے، یہی لوگوں کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہی امتحان ہے کہ اللہ ایک بار راضی ہو جائے تو کبھی ناراض نہیں ہوتا، اور جس سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر کبھی راضی بھی نہیں ہوتا ہے دوست۔ تو اللہ کے غضب اور غصے سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ نے جو چیز ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کے رسول جو چیز ہمیں عطا کیا ہے اسے ہر حال میں قبول کر لینا چاہیے اور اپنا لینا چاہیے۔ دوستو ہم تو اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، اتنے بڑے علماء نہیں ہیں، اتنے بڑے ملا نہیں ہیں، اتنے بڑے مولوی نہیں ہیں، لیکن ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے سمجھنے آتا ہے، اور ہمیں بھی سمجھانے والا کوئی ہے
इतना उम्र बिता दिए दोस्तों, ऐसे ही नहीं, हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बत चाहिए, हमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत चाहिए, हमें भी अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है, हमें भी अल्लाह के कुर्ब हासिल करना है। तो दोस्तों, हम भी दुनिया में आए हैं तो कोई न कोई मकसद है, आप भी दुनिया में आए हैं तो कोई न कोई मकसद है। तो ये दुनिया का दौलत कमाना और दुनिया कमाना ये भी ज़रूरी है, लेकिन मकसद नहीं है। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये दुनिया में रहने के लिए ज़रूरत इससे पूरा होगा, लेकिन हमारा मकसद तो ये है कि अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। तो कोई भी मेरा भाई बहन, अगर जो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। हम इसी तरीक़ा से वीडियो बनाते हैं। जब आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो हम एक पे एक वजीफ़ा देंगे, जो कि आपका मुकद्दर चंद दिनों में बदल जाएगा, बिगड़ा हुआ नसीब भी बदल जाएगा। अगर जो अल्लाह ने मुकद्दर में जहन्नम लिख भी दिया हो तो उस अल्लाह का कलाम से, उस अल्लाह के नाम के बरकत से, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के ज़रिए से, वो अल्लाह ने जो ओमे अजल में मुकद्दर में लिख दिया है जहन्नम, तो अल्लाह इतना मजबूर हो जाता है कि उस नाम को, मतलब उस नाम के बरकत से वो मुकद्दर मिटाकर और उसके जन्नत ही लिख देता है उसका मुकद्दर में दोस्त। तो ऐसे ऐसे मेरे पास कलिमात मौजूद है जो कि गुनाहगार को भी अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। लेकिन हाँ, अल्लाह को मजबूर करने पड़ता है। मजबूर कैसे होगा कि अल्लाह को राज़ी करने का तरीका क्या है, अल्लाह कैसे मजबूर होता है। दोस्तों, हम बहुत बड़ा गुनहगार हैं, पर गुनहगार होना ये हमारा मुकद्दर नहीं है, ये इंसान का फितरत है। तो अल्लाह का नाम जो हमने बताया कि फजर के नमाज के बाद 101 मरतबा सलाम फेरते ही आप पढ़ ले, उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह से जो मकसद हो, चंद दुआ ही, मतलब चंद फरमाइश ही अल्लाह के सामने रखे, खूब लम्बा चौड़ा नहीं, जो 2-4 ही सवाल हो, जो ज़िंदगी में मकसद हो, वही अल्लाह के सामने रखे और उसी के ज़रिए अल्लाह से कहे, ऐ अल्लाह हमारी मुकद्दर बदल दे और हमें अपने कुर्ब अता कर, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता कर। ऐसे करके दुआ मांग ले दोस्तों। तो ये मैं फजर की नमाज की दुआ बताया हूँ, पढ़ने का जो वजीफ़ा है यो। इसके बाद अभी आपका 4 वक्त का नमाज और है, उसका भी मैं वीडियो आगे बना दूँगा। पर आप लोग जब हमें सपोर्ट करेंगे, हमें पसंद करेंगे, ये अल्लाह का नाम को पसंद करेंगे, तो इंशाअल्लाह 4 वक्त का और भी जो है वो वजीफ़ा भी आपके सामने लाकर रखेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा हो